بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ معارف القرآن، پیج 494، سورۃ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 203، ولاگ نمبر 5. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یعنی ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو. ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخ یہ افلاک میں ہے خار و زبوں. زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. آخر میں ارشاد فرمایا: واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یعنی ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو. وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپ ہوئے اعمال کا حساب لیں گے اور ان پر جزا و سزا دیں گے. احکام حج جو اوپر کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، یہ جملہ در حقیقت ان سب کی روح ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ خاص ایام حج میں جب کہ اعمال حج میں مشغول ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. احکام حج میں کوئی کوتاہی نہ کرو اور بعد میں بھی اپنے حج پر مغرور نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ وزن اعمال کے وقت انسان کے گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے، نیک اعمال کا اثر اور وزن ظاہر نہ ہونے دیں گے. عبادت حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو. اس لیے خاص طور پر حجاج کو آئندہ کے لیے تقوی سی کی ہدایت کی گئی ہے. تقوی ہی کی ہدایت کی گئی ہے کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، آگے احتیاط رکھو تو دنیا و آخرت کی بھلائی تمہارے لیے ہے. ورنہ جو شخص حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کو کوئی خاص کام نہ آئے گی. بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو. ایسے شخص کا حج مقبول اور گناہ معاف ہے اور دعا اس کو مقبول ہے اور اس کی دعا مقبول ہے. دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرما برداری کا معاہدہ اس کے بیت کے سامنے کرتا ہے. اگر حج کرنے والے اس کا دھیان رکھیں تو اس معاہدہ کے پورا کرنے کا آئندہ اہتمام میسر آ سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 1 ہوگا ہمارا کل. یہ وطن تمہارا ہے تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم نغمہ خواں اس کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راگزر تمہارے ہیں. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو اپنا تم میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو.
یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگبار کی صورت، دیکھنا گنوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، میرے کارواں ہم تھے روئے کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔